اب میں بلا تاخیر ہمارے شیخ محترم جناب قاری مبشر رشید صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ ہمیں ایک انتہائی اہم موضوع گناہوں کی سیاہ کاریاں اس کے اوپر خیالات کا اظہار فرمائیں اور ہمارے دلوں کو روشن فرمائیں۔ جناب قاری مبشر رشید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين۔ عزیزان محترم، آج کی رمضان المبارک کی یہ 23ویں شب ہے اور دوسری تاخرات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب راتوں کی اور خاص طور پہ شب قدر کی کما حقہ عبادت اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جاگنا، اللہ کے گھر میں مل بیٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، کتاب و سنت کی باتیں سننا اور سنانا، محنت کرنا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان دنیا میں آیا ہی عبادت کے لیے ہے۔ دنیا کی دولت کمانا، روپیہ پیسہ بنانا، ضرورتوں کی چیزیں جمع کرنا، یہ سارا کچھ انسان کی ضرورت ہے، اسی لیے اسلام نے اس سے روکا نہیں ہے، نہ ہی اس کو حرام قرار دیا، لیکن اصل مقصد کچھ اور ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جہاں پر عبادات کا کرنا، نیکیوں کا کرنا ضروری ہے، وہاں برائیوں کو چھوڑنا اور نافرمانیوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ہمارا یہ معاشرتی مسئلہ بن چکا ہے کہ ہم نیکی کے خوگر اور نیکی کے متلاشی اور نیکی میں دلچسپی لینے والے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ برابر پہ یا اس سے زیادہ ہمارا وقت اور ہماری صلاحیتیں یا ہمارے اعمال وہ نافرمانیوں میں بھی لگ رہے ہیں، یعنی ہم نیکیاں بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ گناہ بھی جاری ہیں۔ ایک آدمی اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہا ہے مگر حرام کما بھی رہا ہے، نمازیں ساری پڑھ رہا ہے لیکن جھوٹ بھی بول رہا ہے، زبان سے تلاوت کلام پاک بھی کرتا ہے لیکن زبان سے غیبت، چغلی، برائی اور نافرمانی بھی کرتا ہے۔
جبکہ عبادت دو چیزوں کا تقاضا کرتی ہے. ایک یہ ہے کہ تم نے عبادت کرنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تم نے گناہوں سے بچنا ہے. اگر آپ ان دونوں چیزوں کا تقابل کرتے ہیں، ممکن ہے آپ کو میرے ساتھ اختلاف ہو، لیکن میں جو سمجھا ہوں وہ عرض کر رہا ہوں کہ نیکی کرنا ضروری ہے مگر برائی سے بچنا زیادہ ضروری ہے. میں اس کے اوپر آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی رحمت کائنات سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ، بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم. جب میں نے تمہیں حکم دے دیا کہ یہ کام کرو تو جتنی تمہارے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، اپنی بساط کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق اس کو کرنے کی کوشش کرو. جتنا کر سکتے ہو کرو. مثال کے طور پر نماز پڑھنی ہے، کھڑے ہو کے پڑھو. نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو. فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنی طاقت، ہمت، بساط کے مطابق کرنے کی کوشش کرو، چھوڑو نہیں. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اور جب میں تمہیں کسی کام سے روک دوں، فَانْتَهُوا، بس فل سٹاپ ہے، اس سے آگے کچھ نہیں، رک جاؤ. روک دیا تو یہ نہیں ہے کہ اپنی بساط اور اپنی ہمت اور اپنی کوشش کے مطابق رکو، بلکہ حکم ہے کہ رک جاؤ. اس سے آگے کوئی جواز نہیں ہے چلنے کا. جب نیکی کرنے کا حکم ہے تو اپنی بساط اور ہمت کے مطابق ہے، اور جب برائی سے رکنے کی بات ہے تو بس رک جاؤ، اس سے آگے نہیں چل سکتے. یہ آخری درجہ ہے، اس سے آگے نہیں جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنا بھی ضروری ہے لیکن برائی سے بچنا زیادہ ضروری ہے. جہاں پر قیامت کے دن ہماری نیکیوں میں یہ چیز شامل ہوگی کہ ہم نے یہ کام کیے تھے، وہاں پر نیکیوں کا بہت بڑا ایک حساب کتاب یہ ہوگا کہ تم نے برائیوں سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچایا کتنا تھا. اگر گناہوں سے بچایا ہی نہیں ہے تو پھر نیکیاں شاید تمہاری عبادت نہیں بلکہ تمہاری عادت تھی، عادت کے مطابق کرتے رہے. لیکن اگر نیکی تمہاری تمہیں برائی سے روک نہیں رہی تو پھر تمہاری نیکی بھی محل نظر ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اصل مقصد اور اصل ٹارگٹ اور ہدف یہ ہے کہ تم نے برائی سے بچنا ہے. نماز کا فلسفہ قرآن نے کیا بیان کیا؟ یہی کہ تم نے برائی سے بچنا ہے. فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. میرے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آپ کے سینہ اطہر پر اللہ کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، آپ ان کی تلاوت بھی کیجئے اور ساتھ اپنے رب کے لیے نماز کو قائم کیجئے. اس نماز کا فائدہ کیا ہے؟ نماز کا بینیفٹ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا فلسفہ کیا ہے؟ نماز ادا کرنے کی حکمت کیا ہے؟ نماز قائم کرنے کا حکم کیوں ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز تمہیں بے حیائی، فحاشی اور عریانی، برائی اور برے کاموں سے روکنے والی ہے.
اگر نماز میں تمہارا دل لگتا ہے تو نماز کا تقاضا یہ تھا کہ تم برائی سے بچ جاتے، گناہوں سے بچ جاتے، بے حیائی کے کاموں سے بچ جاتے، نافرمانی کے کاموں سے بچ جاتے، کمی کوتاہی اور غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرتے۔ اگر تمہاری نماز تمہیں برائی سے روک نہیں سکی، تمہاری نماز بھی جاری ہے، ساتھ سود خوری بھی جاری ہے، نماز بھی جاری ہے، ساتھ حرام کا کاروبار بھی جاری ہے، نماز بھی جاری ہے، نظر کی آوارہ گردی بھی جاری ہے، نماز بھی جاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ زبان سے فضول قسم کی اور گناہوں کی باتیں بھی جاری ہیں، نماز بھی جاری ہے، اس کے ساتھ بے حیائی، فحاشی اور عریانی کے کام بھی جاری ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نماز صحیح نہیں ہے۔ نماز تو رب کو قبول ہی وہ ہے، نماز کا تو معیار ہی یہ ہے، نماز کی کسوٹی ہی یہ ہے، نماز کے لیے پیرامیٹر رب العالمین کی طرف سے یہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ رب العالمین فرماتے ہیں نماز تو وہ ہے جو تمہیں برائی سے، گناہوں سے، نافرمانی سے روکتی ہے۔ اگر تمہاری نماز نے تمہیں برائی سے روک دیا ہے تو یہی نماز ہے۔ عزیزان محترم، نتیجہ یہ ہے کہ بہت بڑی عبادت جو اسلام کی، مسلمان کی پہچان اور علامت ہے وہ نماز ہے۔ زکوٰۃ تو کہیں کسی نے دینی ہے جو صاحب نصاب ہے، اور دینی بھی 1 سال کے بعد ہے۔ حج ہے تو وہ زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، وہ بھی اس پر جو بڑا مالدار ہے، ہر کسی نے تو کرنا ہی نہیں ہے۔ روزہ ہے تو روزہ دار اور غیر روزے دار میں ظاہری طور پر پہچان کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اسلام اور مسلمان کی علامت اور پہچان وہ نماز تھی۔ اتنی بڑی عبادت جو نماز ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ کے لیول کی چیز وہ نماز تھی۔ تو اگر نماز کا فلسفہ دیکھا جائے تو وہ بھی گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر گناہوں سے بچا نہیں ہے تو پھر رمضان کا فائدہ نہیں ہے، پھر نماز کا فائدہ نہیں ہے، پھر اعتکاف کا فائدہ نہیں ہے، پھر عبادات کا فائدہ نہیں ہے، اگر اس گناہ سے نہیں بچا۔ گناہوں کے نتیجے دیکھیے کتنے خطرناک نتائج ہیں۔ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے نیکیاں بڑی کر رکھی ہیں، لہذا بہت ہے۔ میں نے مسجد میں 500 1000 دے دیا تو میں نے سمجھ لیا کہ میری بہت بڑی نیکی ہے، جبکہ گناہ سے بچنا اس سے زیادہ ضروری تھا۔ آپ نے یہ تو سنا کہ جس نے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا، اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کی حفاظت میں دے دیا، اللہ کی حفاظت میں دے دیا۔ لیکن گناہ کا نتیجہ کیا تھا کہ جس نے فجر کی نماز کو چھوڑا، گناہ کیا، اس کا نتیجہ دیکھیے۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، رحمت کائنات سید الانبیاء والمرسلین محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں، فرمایا وہ شخص جس کو میں نے جہنم کے اندر دیکھا، مجھے فرشتوں نے دکھایا، اس آدمی کے سر کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ فرشتہ بہت بڑا پتھر پکڑتا ہے، اس کے سر پہ دے مارتا ہے، پتھر رڑکتا ہوا دور جاتا ہے، پھر پکڑا، پھر مارا، پھر پکڑا، پھر مارا، بار بار اس کے سر کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا سبب تھا؟ یہ گناہوں کا خطرناک نتیجہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ کیا نتیجہ ہے اور گناہ کون سا ہے؟ گناہ یہ ہے کہ ایک نماز فجر کی، فرمایا ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کا وقت ہو چکا تھا اور یہ سویا ہوا تھا۔ رب اس پر اتنا غضبناک ہوتا ہے، اس کی سزا جہنم میں یہ ہے، فرشتہ پتھر پکڑ کے بار بار اس کے سر پہ مار رہا ہے۔ اور دوسرا گناہ یہ ہے، قرآن کو پڑھا، سمجھا، سیکھا، تعلیم حاصل کی، قرآن کے بارے میں احکام کو جانا،
شریعت کو سمجھا، شریعت کو سمجھ لیا، اس کے باوجود اس نے قرآن کی تعلیمات کو یکسر فراموش کر دیا، یہ 2 گناہ ایسے ہیں پتھروں سے بار بار جہنم میں اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی نتیجہ ہے، کس قدر خطرناک اور ہولناک انجام ہے کہ جہنم کا پتھر پکڑ کے اس کے سر کو کچلا جا رہا۔ آج ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو جائے، ہر باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد کو کہیں کچھ نہ ہو جائے۔ یہ موسم بدل رہا ہے نا، ساتھ ہی تیاریاں ہو رہی ہیں، نکال لیں جی کپڑے، باریک کپڑے نکالیں، گرمی لگتی ہے، پسینہ آتا ہے، بچے آوازار ہوتے ہیں، طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ ہر ماں ہر باپ پریشان ہے کہ اپنی اولاد کی فکر ہے، سردیاں آنے سے پہلے سردیوں کے کپڑوں کا بندوبست ہو رہا ہے، کہیں بچوں کی طبیعت نہ بگڑ جائے۔ کہاں ہے وہ ماں، کہاں ہے وہ باپ جو اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو جہنم کے اندر اتنے زور سے لگنے والے پتھروں سے بچانے کے لیے فکر مند ہوں؟ اس نوجوان کی، اس ماں کی، اس بہن کی، اس باپ کی، اس بھائی کی ضرورت تھی جو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کے اس خطرناک انجام سے اور اس سزا سے اپنے گھر والوں کو بچانے والے ہیں۔ کتنا خطرناک نتیجہ ایک نماز چھوڑنے کا۔ اٹھائیے صحیح البخاری، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس آدمی نے ایک دن عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اتنا بڑا گناہ کیا، اس آدمی کا گھر، مال و دولت، اہل و عیال سب کچھ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا ہے وہ مسلمان، کتنا جگرا ہے اس مسلمان کا، اس کا دل کتنا حوصلے والا ہے، جس کو پتا ہے کہ دنیا کی سب سے سچی زبان یہ بات کہہ رہی ہے کہ اس کا گھر بار تباہ ہو گیا اور وہ پھر بھی عصر کی نماز چھوڑ رہا ہے۔ ہمیں چلتے چلتے دروازہ گھر کا کھٹکھٹا کے کوئی یہ بتا کے چلا جائے کہ بھائی آپ کے گیس کا میٹر لیک ہو رہا ہے، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، محکمے والوں کو کالیں کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں آتے، کاریگر بلاؤ، فوری طور پر اس کو صحیح کرو، کہیں آگ نہ لگ جائے، نقصان نہ ہو جائے۔ بڑی فکر ہے نا اپنی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک دن عصر کی نماز چھوڑنے والا، اس کی گھر والے، اہل بھی اور مال بھی، کاروبار، مال و دولت، اہل و عیال، بیوی بچے، سب کچھ کا ستیہ ناش ہو گیا جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا۔ بھائیوں نے میرے ذمہ موضوع یہ لگایا ہے گناہوں کے خطرناک نتائج کیا ہے۔ میرے بھائی اٹھائیے صحیح بخاری، فرمایا جس نے عصر کی نماز کو چھوڑا فقد حبط عملہ، اس کے عمل برباد ہو گئے، اس کی نیکیاں ضائع ہو گئی۔ کون سی نیکیاں تھی جو ضائع ہوئی؟ یہی تھی نا کہ اس نے باقی نمازیں پڑھی تھی، اس نے روزے رکھے تھے، اس نے باقی نیکیاں کی تھی، صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں دیا تھا، اس نے لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا تھا، صلہ رحمی کی تھی، والدین سے اس نے سلوک کیا تھا، یہی ساری نیکیاں اس کے پاس موجود تھی۔ نیکیاں انہی چیزوں کا نام ہے نا، لیکن اس نے عصر کی نماز چھوڑی، فقد حبط عملہ، اللہ نے اس کے عمل، اس کی نیکیاں، اس کے اچھے اعمال کو ضائع کر دیا، بیکار کر دیا۔ کتنا حوصلہ ہمارے اندر۔ ایک مزدور دہاڑی لگاتا ہے 8 گھنٹے، 1500، 1600، 2000 شام کو لے کے آتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ میری ایک دن کی دہاڑی نہیں، یہ میری زندگی کی جمع پونجی ہے، کیونکہ روزانہ اتنے ہی تو ملتے ہیں، اگر یہ روزانہ نہیں ہوں گے تو گھر کیسے چلے گا، سرکل اور نظام کیسے چلے گا۔ لیکن
اتنی لمبی عبادتیں، اتنی محنتیں، اتنی ریاضتیں، اتنی نیکیاں، اتنا صدقہ خیرات، اتنی اچھائیاں بلائیاں، خیر کی باتیں، خیر کے عمل، سب کچھ اگر ضائع ہو رہا ہے ایک عصر کی نماز کو چھوڑنے کے ساتھ، تو مسلمان کو پرواہ کوئی نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہی مسئلہ ہے نا، سب کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بات اس وقت تک ہے جب تک یہ زندگی کی سانس چل رہی ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جب دیا ہوا وقت رب واپس لے لیتا ہے تو پھر چانن ہو جاتا ہے، چانن واضح ہو جاتا ہے، نظر آ جاتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ یہ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، رب زندگی کی پوری ویڈیو سامنے کر دے گا کہ تو نے یہ کیا ہے۔ تو جو کہتا تھا نا میرے پاس ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، دیکھ تجھے اب نے ٹائم کتنا دیا ہے۔ ترلے کرے گا، منتیں کرے گا کہ ایک دفعہ واپس ہو جاؤں، نہیں اب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مجید کو دیکھیے، سنیے، سمجھیے۔ یہ گناہوں کا خطرناک نتیجہ ہے کہ جب ہمارے عملوں کو تولا جائے گا، اگر ہماری نیکیاں کم ہو گئیں تو جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو آدمی نیکیاں لے کر کے آئے گا، اللہ رب العالمین محشر کے میدان میں ترازو لگا دیں گے، اس کی ساری نیکیوں کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے گا اور زندگی کی خطاؤں کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے گا۔ یہ سارے کے سارے گناہ بھی موجود ہیں اور سامنے دوسرے ترازو میں اس کی نیکیاں اور حسنات بھی موجود ہیں۔ اگر اس کے گناہ زیادہ ہو گئے، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ نیکیاں کم بڑھ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، بدیوں والا پلڑا باری ہو گیا، نافرمانیوں کا پلڑا باری ہو گیا، خطائیں زیادہ لے کر کے آ گیا، اللہ کی نافرمانیاں زیادہ کر رکھی ہیں، گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں۔ فرمایا فی جہنم خالدون، اللہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہروں کو جہنم کی آگ جھلسا کر کے راکھ بنا دے گی۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، فرمایا جائے گا تمہارے پاس میری آیتیں آتی تھیں، میری نشانیاں آتی تھیں، میرا کلام آتا تھا، تم اس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اللہ ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی، ہم تو ساری زندگی گناہوں میں گمراہی میں گزار کر کے آ گئے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اللہ ایک چانس چاہیے، ایک موقع چاہیے، اب ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے۔ اگر ہم نے دوبارہ گناہ کیے، فإن عدنا، اگر ہم نے دوبارہ گناہ کیے، یہ گناہوں کا خطرناک نتیجہ ہے، ترلے ہیں، منتیں ہیں، سماجتے ہیں، اگر ہم نے دوبارہ گناہ کیے تو بڑے ظالم ہوں گے، اللہ ایک موقع اور دے دے۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمائے گا رسوا ہو جاؤ جہنم میں، مجھ سے کلام تک نہ کرو، میں تو تمہاری بات بھی نہیں سننا چاہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا یہ برا انجام ہے اس شخص کا جس کی برائیاں زیادہ ہو گئیں۔
جس کے گناہ زیادہ ہو گئے، جس کی نافرمانیاں زیادہ ہو گئی، جس کے اوپر شیطان کا غلبہ اس انداز میں آیا کہ اس کی حسنات کم رہ گئیں اور اس کے گناہ زیادہ ہو گئے۔ میرے محترم بھائیوں، جہاں پر نیکیاں کرتے ہیں وہاں پر برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک ایک گناہ وہ بعض دفعہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ انسان گناہ کب کرتا ہے؟ کہتا ہے میں پریشان ہو جاؤں گا، مشکلات آ جائیں گی، تکلیف آ جائیں گی، ذرا آسانی کا راستہ تلاش کرو، جھوٹ بول دو۔ کسی کے ساتھ معاملات خراب ہیں، اس کی عزت پہ حملہ کر دو، جو مرضی بولتے چلے جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تھوڑی سی مشکل آئی، اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہر حرام راستہ اختیار کر لیا، یہ گناہ ہے۔ تب ہی انسان زیادہ گناہ کرتا ہے نا، جب کہتا ہے جی نہیں مسئلہ یہ تھا، وہ تھا، فلاں تھا، پرابلم بڑی تھی، اس لیے جھوٹ بولا۔ ایک جھوٹ بول دینا یہ گناہ ہے، تو اس کا نتیجہ خطرناک ہے۔ اور اگر اس موقع پہ گناہ سے بچ کے نیکی کر لی تو وہ نیکی اتنی بڑی ہے کہ کیا پتہ اللہ اس نیکی کی وجہ سے زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے جلیل القدر ہیں، زندگی میں انتہائی کٹھن مرحلے پر کھڑے ہیں، مشکلات کا پورا طوفان سر پہ منڈلا رہا ہے، بہت بڑی آزمائش نظر آ رہی ہے، لیکن زندگی اور موت کے امتحان سے بڑا امتحان ہے کہ یہاں پر کفر اور ایمان کا امتحان ہے۔ کائنات کے امام سید الثقلین امام الحرمین جناب محمد الرسول اللہ، بولیے ذرا محبت سے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہے آپ غزوہ تبوک کے لیے تیاری کیجئے، غزوہ تبوک کے لیے تیاری کیجئے۔ اور غزوہ تبوک کو قرآن نے جیش العسرہ کہا، تنگی کا سفر کہا۔ فصلیں تیار ہیں، کاٹنے کا موقع ہے، حکم یہ ہے کہ فصلیں چھوڑو، تبوک میں نکلو۔ سفر دور کا ہے، فرمایا پھر بھی نکلو۔ سخت کٹھن گرمی کا موسم ہے، گھر سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا کہ گھر سے نکل کے باہر گلی میں بھی آ جائیں، حکم یہ ہے کہ تبوک میں پہنچو۔ ایمان والے اپنے ایمان کے مطابق کائنات کے امام علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور منافقوں کا ایک ٹولہ وہ پیچھے ہے۔ 3 صحابہ ایسے ہیں جو بڑے مخلص ہیں، پکے اور سچے ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو گئی۔ جہاں پر گناہوں کے خطرناک نتائج سے آگاہ کرنا ضروری ہے، وہاں پر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ انسان ہونے کے ناطے کمی کوتاہی غلطی ہو جائے تو پھر ایسا نہ ہو کہ انسان غلطیوں کا عادی ہی بن جائے، بلکہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اس پر معافی مانگ کے آئندہ سے اپنی اصلاح کر لیں۔ ان 3 صحابہ کا، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تینوں صحابی بڑے عظیم ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے پیچھے رہ گئے۔ رحمت کائنات علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس آئے، اور منافق آ کے اپنے جھوٹے بہانے اور عذر تراش رہے ہیں، یہ وجہ تھی، فلاں وجہ تھی، یہ کام تھا، فلاں کام تھا، ادھر جانا تھا، ادھر جانا تھا، یہ کام تھا، فلاں کام تھا، بس اس لیے نہیں جا سکے۔ ان تینوں نے مل بیٹھ کے فیصلہ کیا، ایک غلطی ہو گئی کہ تبوک میں جا نہیں سکے، اگلی غلطی یہ کریں کہ جھوٹ بول کے بچ جائیں، یہ ہمارا ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سچ بول دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی، نہیں ہونی چاہیے تھی مگر ہو گئی ہم سے، اب جو بھی سزا ہو لینے کے لیے تیار ہیں، مگر جھوٹ بول کے اپنے آپ کو مزید گناہگار کرنے کے لیے ذہن تسلیم نہیں کرتا۔
قرآن نے تینوں کا منظر اپنے روشن اوراق کے اوپر کر دیا، لیکن اللہ کی طرف سے حکم یہ آیا ان تینوں صحابہ کا بائیکاٹ کر دو۔ سوشل بائیکاٹ چل رہا ہے، کوئی شخص ان سے بات نہیں کرے گا، اگر یہ کسی سے بات کریں تو ان کے سوال کا جواب بھی نہیں دینا 40 دن تک۔ فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ذرا قرآن کے مقدس اوراق میں نبی کے 3 جانساروں کا تذکرہ پڑھیے۔ فرمایا اللہ نے ان تینوں کی توبہ کو قبول فرما لیا، یہاں تک کہ زمین اپنی کشادگی اور اپنی وسعت دامہ کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو چکی تھی۔ ان کا اپنا وجود ان کو بڑا بھاری اور بڑا بوجھل لگ رہا تھا، ان کے لیے زمین کے سینے پر چلنا دشوار اور مشکل ہو چکا تھا، ان کے لیے اپنی زندگی کے سانسوں کو پورا کرنا بھی ایک مسئلہ بن چکا تھا۔ تمام صحابہ کرام الگ ہیں، ان سے بول چال ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کی طرف سے آرڈر اور حکم یہ ہے کہ کوئی شخص ان سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے زندگی میں اس سے بڑھ کر غم کوئی نہیں آیا، مجھے ہر وقت یہی پریشانی رہتی تھی، اگر ان حالات میں مجھے موت آ گئی، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، میری روح کو قبض کرنے کے لیے حضرت ملک الموت آ گئے اور میری جان کو قبض کر لیا گیا، کیا پتا کہ ان ایام میں موت آنے کے باعث اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میرا جنازہ بھی پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پریشانی کے اوپر ایک پریشانی یہ بنی کہ ادھر سے مسلمانوں کے ساتھ میرا بول چال ختم ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی روٹھے روٹھے دور دور رہتے ہیں، ان سے بھی بات کرنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ وہ ہم سے بات کر سکیں۔ ادھر سے شام کے عیسائیوں میں سے غسان کے بادشاہ نے ایک خط لکھا اور حریر اور ریشم میں لپیٹ کے اس کو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تک پہنچا دیا۔ کعب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، تم تو بڑے عظیم آدمی ہو، تمہیں اس سزا کے اندر مبتلا کر دیا گیا، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں اپنی نصف سلطنت بھی دیتے ہیں اور جو چاہو گے جو مانگو گے ہم تمہیں وہ بھی دیتے ہیں، پروٹوکول بھی دیتے ہیں، مال و زر بھی دیتے ہیں۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ آزمائشوں میں بھی گناہ کے اندر نہیں جاتے، بلکہ آزمائشوں میں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ امتحان آ چکا ہے، اب اس میں اپنے رب سے دعا کرنی ہے کہ اللہ آزمائش کو ٹال دے اور ایمان کی حفاظت فرما لے۔ کہا مجھے سمجھ آ گئی بات، بائیکاٹ والی سزا چھوٹی ہے، یہ معاملہ زیادہ خطرناک ہو چکا ہے، یہاں ہمارے ایمان کا سودا ہونے لگا ہے۔ فوری طور پہ اس خط کو پکڑا، تندور میں ڈال کے جلا دیا۔ ایمان ایسا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ 40 دن گزرے، حکم آیا، وحی آئی کعب رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں ساتھیوں کے بارے میں، تو کہتے ہیں دل میں خیال آیا شاید اللہ نے کو رحمت کر دی ہو، مگر کیفیت یہ تھی کہ سزا اور سخت ہو گئی۔ حکم ملا کہ 40 دنوں کے بعد اب حکم یہ ہے کہ تم اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔
سے بھی بات چیت نہیں کر سکتے۔ حضرت ہلال بن امیہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کیا چاہتا ہے؟ اگر اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا نہیں، طلاق نہیں دینی، لیکن بات چیت بھی نہیں کرنی۔ 50 دن گزر گئے اس کیفیت میں، اب اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ آپ اندازہ کیجئے، لوگ گناہ کرتے ہیں اس وقت جب کہتے ہیں جی پریشانی بڑی تھی، اس سے بڑھ کر ان کی پریشانی کیا تھی، مگر ایک جھوٹ اپنی زبان سے بولنا گوارا نہیں کیا، اتنی سخت سزا لے لی، لیکن اللہ نے انعام کیا دیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ وہ 3 صحابہ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہے ہیں، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب حکم تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ تینوں کو اجازت ہے عام مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں، ان سے بات بھی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ رہ بھی سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنا انداز ہی بدل لیا۔ کتنا خوبصورت اور نرالا انداز ہے۔ کلام اللہ میں اعلان ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور یہ 3 نبی کے صحابہ، یہ نبی کے 3 جانثار، یہ نبی کے 3 وفادار، یہ 3 شخص اپنے ایمان کو بچانے والے، یہ 3 شخص اپنی زبان سے سچ بولنے والے اللہ کو اتنے پیارے لگتے ہیں۔ اب ان کو حکم نہیں ہے کہ باقیوں کے ساتھ مل جائیں، اب باقی سب کو حکم ہے کہ تم ان 3 سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے نیکی کا صلہ دیا، اور جو برائی سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، پھر اللہ اس کو اس کا صلہ بھی دیتا ہے۔ لیکن اگر اس موقع پہ گناہ کر لیا جاتا تو شاید کہ وہ نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتا۔ میرے محترم بھائی، اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا، نافرمانیوں سے بچانا، یہی تو مومن کی آزمائش ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان راہبا عبد اللہ فی صومعته 60 سنہ۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی ہے، بہت بڑا عبادت گزار ہے، شب زندہ دار ہے، تہجد گزار ہے، بڑی نیکیاں کرنے والا، اللہ کی بڑی عبادت کرنے والا، بڑی ہی اطاعت کرنے والا، بڑی ہی فرما برداری کرنے والا، بڑا ہی نیک ہے، بہت اچھا ہے۔ عبد اللہ فی صومعته 60 سنہ، اپنے عبادت خانے میں اللہ رب العالمین کی 60 سال تک اس نے عبادت کی۔ لیکن ایک دن ایسا آیا، ایک بدکار عورت اس کے پاس آ جاتی ہے، وہ اس کو برائی کی دعوت دیتی ہے اور اس کے پاس ہی رک جاتی ہے۔ 6 دن 6 راتیں اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اس کے 60 سال کے نیک کاموں کو اور عبادات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا گیا تو دوسری طرف اس کی 6 راتوں کی بدکاری اللہ رب العالمین کے ہاں اتنی بری تھی، 6 راتوں کی بدکاری نے اس کی 60 سال کی عبادت کو ضائع کر دیا۔ یہ گناہوں کا خطرناک نتیجہ ہے، لیکن وہ بھی اللہ والا جب اس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ تجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، تو اب اس نے یہ نہیں سوچا کہ چلو اب گناہ کا عادی ہو گیا ہوں تو گناہ ہی کرتا جاؤں، نہیں، اس نے اپنی اصلاح کی ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کی ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف بھی کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسجد میں آ گیا،
3 دن تک اس نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا۔ 3 دن کے بعد کوئی آنے والا اس کے پاس آیا اور اس نے آ کر اس کو ایک روٹی دی۔ اس اللہ کے بندے نے اپنے گناہ پر ندامت کے آنسو ایسے بہائے، 3 دن تک کوئی چیز نہ کھائی ہے، نہ پی ہے، نہ چکی ہے، اپنے گناہ پر نادم اتنا ہے۔ میرے بھائی، گناہ انسانوں سے ہی ہوتے ہیں، لیکن گناہوں پر ندامت ہونی چاہیے، پشیمانی ہونی چاہیے، افسوس ہونا چاہیے۔ گناہوں پر دلیری یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمارے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں گناہوں کی برائی پیدا کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں نیکیوں کا جذبہ پیدا کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو اطاعت شعار بنا دے، اللہ ہمارے لیے نیکیوں کو آسان کر دے، برائیوں کو اللہ ہمارے لیے مشکل بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑا نادم، بڑا پشیمان ہے، بڑا افسوس ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب اس نے 3 دن تک کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، سید ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث ہے، 3 دن کے بعد کسی آنے والے نے آ کر اس کو ایک روٹی دی۔ اس آدمی نے اس روٹی کو پکڑا، 2 حصوں میں تقسیم کیا، دائیں جانب جو شخص تھا اس کو آدھی روٹی دے دی، بائیں جانب جو شخص ضرورت مند تھا اس کو آدھی روٹی دے دی، خود پھر بھی کچھ نہیں کھایا پیا۔ ادھر سے اللہ نے ملک الموت کو بھیجا، اس کی روح کو قبض کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ترازو میں ایک طرف وہ جو 6 رات کی بدکاری تھی اور اس نے 60 سال کی عبادت کو ضائع کیا تھا، اللہ نے ترازو کی ایک جانب پہ 6 راتوں کی بدکاری کو رکھا، اور ایک ترازو کی جانب میں اس کی ایک روٹی کا صدقہ رکھا۔ اللہ نے پھر اس نیکی کو اتنا پسند کیا، ایک روٹی کا صدقہ اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا اور اس کو ترازو میں باری کر دیا، مقابلے میں 6 راتوں کی برائی کو اللہ تعالیٰ نے ہلکا کر دیا۔ 6 راتوں کی برائی کو ایک روٹی کے صدقے کے ذریعے اللہ نے معاف فرما دیا۔ غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ان پر دلیر نہیں ہونا، ان پر اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ آپ لیلۃ القدر کی تلاش اور جستجو میں سفر کر رہے ہیں، تو آئیے اس کا پیغام بھی تو یہی تھا نا کہ ہم نے اللہ سے معافی لینی تھی۔ اسی کے لیے ہم دعا کر رہے تھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا، تو معافی کو پسند کرنے والا، الہ العالمین میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک ہوتی ہے مغفرت اور ایک ہوتی ہے عفو۔ غین فا را، جیسے عربی میں آتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، قرآن میں آتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ ہم دونوں کا ترجمہ معافی اردو میں کر دیتے ہیں، جبکہ غین فا را، غفرہ کا ترجمہ اور ہے، عین فا واو عفو کا ترجمہ اور ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو، عفو اس میں فرق ہے اور غفر میں فرق ہے۔ غفر کا معنی یہ ہے کہ گناہ ہیں یا اللہ ان پر پردہ ڈال دے، یہ بھی اللہ کا بڑا احسان، اللہ ان پر پردہ ڈال دے۔ لیکن عفو کا مطلب ہے اللہ اریز کر دے، ختم کر دے، مٹائی دے۔ وہ جو زندگی کی خطاؤں کے ساتھ رجسٹر بڑے بڑے ہیں، اللہ ایسا معاف کر دے کہ ان کو وہاں سے ختم ہی کر دے، مٹا ہی دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ ہے عفو۔ ہم اللہ سے عفو کی معافی مانگ رہے ہیں تو ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ عزم کر کے، اپنے ارادے اللہ سے بیان کر کے، اپنے اللہ سے کمنٹمنٹ کر کے، اپنے اللہ سے وعدے کر کے اٹھئے کہ یا اللہ ہم گناہوں سے بچنے کی نیت اور ارادہ کر چکے ہیں، تو ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے اور برائیوں سے بچ جانے کی ہمت اور توفیق دے دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ برائیاں ہمارے لیے
ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب نہ بن جائے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں گناہوں کا جو سب سے خطرناک نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کی ہوئی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. اور ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے, اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. صحابہ کرام کا انداز دیکھیے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نہیں آ رہے, پوچھا کیوں نہیں آتے؟ کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ہوتے ہیں ایمان بڑا تازہ ہوتا ہے, باہر آتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم تو منافق ہیں. نافق حنظلہ, میں تو منافق ہو چکا ہوں. کیوں؟ اللہ کے رسول کی مجلس میں ایمان تازہ بڑا ہوتا ہے, جب باہر نکلتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی. جب کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ لگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ ایمان کی کیفیت ہر وقت ایک طرح کی نہیں رہتی, کبھی ایمان بڑھتا ہے تو کبھی کم ہوتا ہے. اگر ہر وقت تمہارا ایمان اسی طرح کا رہے جس طرح میرے پاس ہوتا ہے, فرمایا لصافحتکم الملائکہ, پھر تو تم سے ہاتھ ملانے کے لیے آسمان سے فرشتے زمین پہ نازل ہو جائیں. لہذا ایمان ہر وقت ایک طرح کا نہیں رہتا. اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے, ہم نیکیوں میں کہاں کھڑے, گناہوں میں کہاں کھڑے. اپنے آپ کا جائزہ لے کے اپنا محاسبہ کر کے گناہوں کو ختم کرنا ہے اور گناہوں کو ترک کرنا ہے. دیکھیے اللہ قرآن میں یہ آیت نازل کرتے ہیں, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو, تمہاری آواز تمہارے آقا, تمہارے رہبر و رہنما, پیشوا اور مقتدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہاری آواز تمہارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. ان سے بات بھی کرنی ہے تو ایسے مت کرو جیسے آپس میں کرتے ہو, بلکہ ان سے بات کرنے کا ادب اور احترام یہ ہے کہ تمہاری آواز تمہارے نبی کی آواز سے پست ہونی چاہیے, آہستہ ہونی چاہیے. اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی, ان تحبط اعمالکم, یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ تمہارے نیکیاں, تمہارے اچھے اعمال اللہ ضائع کر دے گا. وانتم لا تشعرون, اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اتنا بڑا گناہ ہے کہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آنا چھوڑ دیا. آیت نازل ہوئی, مسجد میں آنا چھوڑ دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں ثابت بن قیس مسجد میں نہیں آ رہا, کیا وجہ ہے, کیا معاملہ ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں پتہ کر کے آتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے کرو پتہ. پتہ کیا تو کہنے لگے اللہ کے رسول بات یہ ہے, سعد بن معاذ کو ثابت بن قیس کہنے لگے سعد بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہاری آواز تمہارے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی تو تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. میری تو نیکیاں ضائع ہو گئی, میری آواز اونچی ہے. سعد بن معاذ نے آ کے اللہ کے رسول علیہ السلام کو بتایا. آپ نے فرمایا جاؤ اس کو جا کے خوشخبری دے دو تم ان میں سے نہیں ہو, ولکنک من اہل الجنہ. میں زبان نبوت سے اعلان کرتا ہوں ثابت تجھے تو اللہ نے جنت کا مہمان بنا دیا. تو تو بڑا عظیم ہے, تیری آواز قدرتی طور پر اونچی ہے, تو جان بوجھ کے اونچی کرتا نہیں ہے. اپنا محاسبہ, اپنا جائزہ, کہیں ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں. ہم نماز پڑھ کے یہ تو یاد رکھتے ہیں کہ میں نے پڑھ لی ہے, یہ بھی خیال کرنا ہے کہیں ضائع نہ ہو جائے. صدقہ خیرات کر کے یہ تو خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے توفیق دی, اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے, یہ بھی یاد رکھنا ہے کہیں ضائع نہ ہو جائے. اسی لیے اخلاص کی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ ریاکاری سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اخلاص 4 موقعوں پہ ضروری ہے, 4 موقعوں پہ اپنی نیت کا محاسبہ کرنا ضروری ہے. آپ کوئی نیکی کرنے لگے ہیں, پہلے دیکھ لیں کہ نیت ٹھیک ہے, اللہ کے لیے, کوئی اور مقصد کوئی اور ارادہ تو نہیں ہے, پھر نیکی کریں. پھر نیکی کر رہے ہیں تو نیکی کے دوران پھر نیت کا محاسبہ.
کہ کہیں ریاکاری تو نہیں آ گئی، نیکی ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ ریاکاری کا گناہ ایسا ہے، اس کا خطرناک نتیجہ یہ ہے کہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے، بلکہ نیکی ضائع نہیں ہوتی، نیکی گناہ میں بدل جاتی ہے۔ تیسرا موقع یہ ہے کہ نیکی کر کے اس کے بعد پھر سوچیں وہ جو نیکی کی تھی اس کے بارے میں کہیں نیت خراب تو نہیں ہو گئی۔ چوتھا موقع یہ ہے کہ نیکی کرنے کے کچھ دیر بعد جا کے پھر سوچیں وہ نیکی جو اتنے دن پہلے کی تھی، اتنے مہینے پہلے، اتنے سال پہلے، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ 4 موقعوں پہ اسلاف اپنی نیت کو جھنجھوڑتے، اپنے آپ کو جھنجھوڑتے، کہیں نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ تو گناہ کا نتیجہ خطرناک اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کی محنتیں ضائع ہو جائیں۔ ایک آدمی 2 سال کسی ملک میں جاب کر کے آئے اور 2 سال کی ساری جمع پونجی لے کر کے آ رہا ہو اور راستے میں اس کو کوئی لوٹ لے اور اس کی ساری جاتی رہے، تو 2 سال کی محنت اگر ضائع ہو جائے تو بندے کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اگر زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جائیں تو بندے کے پلے کیا رہے گا۔ لہٰذا گناہوں سے اس لیے بچنا ہے کیونکہ یہ گناہ ہمارے بھی دشمن ہیں، ہماری نیکیوں کے بھی دشمن ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نیکیوں کی محبت پیدا کر دے، گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق دے دے، ہمارے اعمال کی اصلاح کر دے۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم بڑے گناہ گار، بڑے خطا کار، بڑے سیاکار، اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔